اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی سخاوت کا بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک دفعہ ملک شام کا ایک مسلمان، ایک بندہ جو بہت ہی پریشانیوں میں گرا ہوا تھا، قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ تھے۔ تو وہ بندے نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین، میں ملک شام سے اس طرح آیا ہوں اور میرا یہ مسئلہ ہے، میری مدد کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر میں لے گئے۔ اب گھر کا عالم کچھ یوں تھا کہ بجائے حکمرانوں کے گھروں کے مطابق آسائشوں اور تمام تر چیزوں سے جو گھر تھا وہ آرائش ہوتا، ایسا بالکل نہیں تھا۔ صرف اور صرف کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں پڑی تھیں، ایک دو یا جتنی بھی۔ تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ وہاں بٹھایا اور کہنے لگے کہ یار تجھے میں ایک بات نہ بتاؤں؟ وہ بندہ کہنے لگا جی حضور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 دن ہو گئے ہیں، میں نے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ تو بندہ پریشان ہوا کہ میں جس امید اور آس کے ساتھ میں جو حاجت لے کے آیا تھا آپ کے پاس، وہ تو پوری نہیں ہو سکتی، آپ تو یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تو پھر میں اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے کرو، پریشان نہ ہو، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری حاجت روائی کریں گے، وہ تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ آپ کو دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں پھر آپ کا جا کے تعارف کرواؤں، آپ کا بیان کروں کہ آپ نے بھیجا مجھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا اب تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ جا کے صرف اتنا کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تو میری یہ پریشانی ہے، میری حاجت روائی کریں۔ تو اس نے کہا جی وہ پھر دلیل مانگیں گے مجھ سے کہ مجھے کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، تم مسلمان ہو؟ آپ فرمانے لگے کہ عثمان جب سخاوت کرتا ہے تب وہ دلیلیں نہیں مانگتا۔ تو وہ بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا گیا۔ تو آپ جب دروازے پہ اس نے جب جا کے دستک دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ وہ کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے کہ آپ دودھ جو ہے نا اس میں شہد ملا کر کیوں پی رہے ہو؟ کہ ایک دودھ ویسے میٹھا ہے، اوپر سے آپ شہد ملا کے، مطلب کہ فضول خرچی کر رہے ہیں، اس طرح سمجھ لیں کہ فضول خرچی کر رہے ہو۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یار مجھے جس بندے کے پاس بھیجا ہے وہ تو اپنے بچوں کو دودھ اور شہد سے ڈانٹ رہا ہے، وہ مجھے کیا دے گا؟ تو تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تشریف لائے۔ تو اس بندے نے جب اسلام کی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو آپ کہنے لگے کہ یار معذرت، میں اپنے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی، اس وجہ سے دیر ہوگی مجھے آنے میں، تو لہٰذا درگزر کرنا۔ اب اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ نے اس سے سب سے پہلے معذرت کی۔ پھر آپ نے جب اس کو اپنے گھر میں جہاں وہ مہمان خانہ تھا یا جو بھی انتظام تھا وہاں پہ بٹھایا، تو آپ نے اس مہمان کو سب سے پہلی جو چیز عطا کی وہ شہد اور دودھ تھا۔ اپنے بچوں کو وہ ڈانٹ رہے ہیں شہد اور دودھ سے، ٹھیک ہے، اور مہمان کو شہد اور دودھ پیش کیا جا رہا ہے، وہ پیا۔ پھر اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ پیش کیا گیا، وہ بھی کھایا۔ وہ بندہ حیران کہ پریشان کہ یار میں کیا سن رہا تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ اور شہد سے ڈانٹ رہے ہیں اور مجھے دودھ، شہد اور کھجوروں کا حلوہ۔ تو پھر وہ خیر اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ ہاں بھی بتاؤ اب کیسے آئے ہو؟ تو وہ بندہ کہنے لگا جی میں اس طرح ملک شام کا رہائشی ہوں، تو میں پریشانیوں میں ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے، تو لہٰذا میں اسی لیے آیا ہوں کہ میری حاجت روائی کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو آواز دی تو غلام ایک لدے ہوئے اونٹ کے ساتھ، جو ساز و سامان سے لدا ہوا تھا، اس کے ساتھ حاضر ہوا۔ آپ فرمانے لگے کہ اس کے اوپر میں نے تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی رکھ دیے ہیں اور تمہارے کھانے کے لیے بھی چیزیں رکھوا دی ہیں، اور اس کے اوپر 6000 اشرفیاں جو ہیں وہ بھی رکھوا دی گئی ہیں۔
اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضور مجھے تو 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی، آپ نے مجھے 6000 اور اتنا ساز و سامان میری اوقات سے بڑھ کر مجھے دے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ لے جاؤ۔ تو وہ بندے نے جب شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی تو آپ فرمانے لگے کہ نہیں، ہاں آپ شکریہ میرا نہ ادا کرو، آپ جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کرو۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ صرف 3000 دینار یا اشرفیاں یا جو بھی اس ٹائم کی کرنسی تھی اس کی حاجت لے کے آیا ہے، اس کی ڈیمانڈ لے کے آیا ہے مدد کے لیے، لیکن اس کو مل کے آ رہا ہے، اس کو 6000 اشرفیاں مل رہی ہیں، اس کو کپڑے مل رہے ہیں، اس کو کھانے کا سامان مل رہا ہے اور ایک اونٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ تھی سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ نے اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے بہت سی ایسی مثالیں قائم کی ہیں، بہت سی ایسی سخاوتیں کی ہیں، اسلام پہ انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم بھی، اللہ پاک نے اگر ہمیں دینے کی توفیق کی ہے، ہمیں دینے والوں میں رکھا ہوا ہے، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے غریبوں، اپنے جو مجبور لوگ ہیں، جو مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں، جو قرض دار ہیں، یا وہ لوگ جو آپ کے سامنے یا آپ کے دروازے پر، آپ کی دہلیز پر کچھ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ ان کو اپنی حسب توفیق جتنا ہو سکے زیادہ نوازیں، نہ کہ یہ بات کریں کہ یار تم ہٹے کٹے ہو، تم کما کیوں نہیں رہے، تم عادتاً ہو، یہ عادتاً ہے، یہ فلاں ہے فلاں، جو آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ بالکل اس کے منافی ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے اسلاف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو دروازے پہ آیا ہے وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے، کیا ہے، وہ جیسے ہی جو بھی آیا اس کو ویسے ہی نوازا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے اگر ہمیں دینے والوں میں کیا ہے تو ہمیں دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔